حضرت سعید بن ابی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں صنعت رکھ دی ہے، میں اپنے ہاتھ سے تصویریں وغیرہ بنا کر بیچتا ہوں. اور اس نے جاندار کی تصویر کا اشارہ کیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا. یہ سن کر اس شخص کا چہرہ زرد ہو گیا، اس کا سانس پھول گیا. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، اگر تم تصویر کشی چھوڑنے پر تیار نہیں ہو تو تم اس درخت کی تصویر بناؤ، اور ہر اس چیز کی تصویر بنا لو کہ جو جاندار نہ ہو، ذی روح نہ ہو. اس پر ہم کلام کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے تھے کہ اولاً تو مجسمہ جس کی پوری شکل صورت ہو وہ بنانا منع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عکسی پکچرز بھی جو پازیٹیو جس کو کہتے ہیں پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں یہ منع ہوتا ہے. اور اصل جو مذہب نے منع کیا ہے وہ یہ صورت ہے، چہرہ بنانا. لہذا اگر آپ چہرہ ختم کر دیں، دھڑ کی تصویر بالکل شرعاً جائز ہے کہ یہ درخت کی مثل ہی ہو جاتی ہے. تو یہ پہلے دور میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسے کیمرے تھے جن سے آپ پکچر کھینچتے تھے تو نیگیٹو پر پکچر آ جایا کرتی تھی، تو بلا ضرورت وہ نیگیٹو بنانا بھی منع تھا، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا بھی منع تھا، یا پازیٹیو بنانا بھی منع تھا. لیکن آج کل ڈیجیٹل کیمرے وغیرہ آ گئے ہیں، ان کے اندر اکثر پکچر ان میں حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے. ان میں پکسلز ہوتے ہیں جس کو کیمرے متشکل کر کے خانے خانے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک پکچر سی نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً پکچر ہوتی نہیں. اس لیے پورا کھول کر دیکھ لیں آپ موبائل، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. تو اس کی پھر اکثر فقہاء نے اجازت دے دی ہے اس دور کے اعتبار سے، یہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے تو منع ہوگا. پھر جو پکچر ہے جو پازیٹیو جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو نکال لی، اس میں بھی بعض چیزوں کا استثناء ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آج کل کے دور میں بھی بعض اوقات مکان وغیرہ دکان کی خرید و فروخت میں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کاغذات بنتے ہیں، ان میں پکچر لگانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بچے جو پڑھ رہے ہیں اسکول وغیرہ کے ڈاکومنٹس میں، کالج یونیورسٹی کے، اس کے علاوہ بعض اوقات پاسپورٹ وغیرہ کے لیے، اب تو خیر ویسے ڈیجیٹل کیمرے سے ہوتی ہے پاسپورٹ میں، اور کسی کاغذ کے اندر ایسا ہو اس کی گنجائش نکلے گی، اس کی اجازت ہوگی. یوں ہی بعض اوقات جیسے مجرم وغیرہ ہوتے ہیں، وٹنسز ہوتے ہیں، وہ اسکیچ بنواتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں وہ کیسا تھا، تو وہ بتاتے جاتے ہیں، اسکیچ بنا لیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش نکلے گی. اس کے علاوہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مسنگ پرسنز ہوتے ہیں جو گم جاتے ہیں، گم شدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں مختلف جگہ، سپر مارکیٹ کے باہر، خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پکچر ہوتی ہے باقاعدہ، اس پہ مسنگ اوپر لکھے بھئی یہ اس طرح کا ہے. یہ ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے. اس کی بھی گنجائش نکلے گی، کیونکہ اگر کوئی شخص کھو گیا ہے، اور بعض اوقات تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو مخبوط الحواس ہوتے ہیں، یعنی بیچارے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی پکچر لگا دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں تو ہاں بھی فلاں وہ پاگل سا نظر آیا تھا، اچھا وہ تو یہی تھا، تو مل سکتا ہے. ایسے چھوٹے بچوں کی پکچر لگا دی جاتی ہیں جو گم شدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک صحیح مصلحت کی بنا پر ہے، اس کی پکچر پرنٹ آؤٹ نکالنا بھی جائز اور بھیجنا بھی جائز. اسی طریقے سے بعض اوقات جو مجرم ہوتے ہیں، وانٹڈ ہوتے ہیں، ان کی پکچرز نکال کر مختلف جگہ لگا دی جاتی ہے کہ اس شکل کا آدمی اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو فوراً بتائیں، تو پبلک پلیس پہ لگا دیتے ہیں. اس کی بھی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے گنجائش نکلے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ تصویر بنوانا چاہتے ہیں تو صرف ڈیجیٹل کیمرے سے بنا سکتے ہیں یا موبائل وغیرہ سے، اس کے علاوہ نہیں. اسے آپ محفوظ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے. باقی پرنٹ آؤٹ اس کا نہ نکالیں. پرنٹ آؤٹ صرف وہاں نکال سکتے ہیں یا پازیٹیو اس کا بنوا سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی شرعی ضرورت ہو، اور شرعی ضرورت کے لیے آپ علماء سے معلوم کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے. لہذا شادی بیاہ کی یادگار کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم نے پکچرز کھنچوائی تھی اب ہم چاہتے ہیں ان کو نکلوا کے ایک البم بنا کے رکھ لیں. نہیں کروا سکتے. یہ اسی وعید کے تحت آئے گی کہ جس نے ناجائز اس طرح کی پکچر بنائی تو برود قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اس میں روح ڈال ورنہ تجھے عذاب ہوتا رہے گا. وہ ڈال نہیں سکے گا تو عذاب ہوگا. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اس کی حد کوئی نہ کوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، لیکن کب تک ہوگی یہ معلوم نہیں. کیونکہ مسلمان کا عذاب دائمی نہیں ہوتا، طویل ہو سکتا ہے. کافر کا عذاب دائمی ہوگا. دائمی کا مطلب کبھی ختم نہ ہونے والا، طویل کا مطلب بہت لمبا.
لیکن کبھی ختم ہو جائے۔ تو مسلمان کا عذاب لمبا اور طویل ہو سکتا ہے لیکن دائمی نہیں ہو سکتا، لہذا جو یہاں فرمایا کہ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا، تو مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ چلتا رہے گا عذاب، کیونکہ روح تو کبھی پھونک ہی نہیں سکتا، ہاں طویل ہوگا۔ اب اس کی طوالت کیا ہوگی یہ ہمیں کیا پتا۔ یہاں پہ ہم ماچس کی تیلی جلا کے ہاتھ اس کے اوپر ذرا رکھ کر دیکھیں، صرف چند سیکنڈ کر ہی نہیں سکتے، ایک دم ہاتھ جلنا شروع ہو جائے گا۔ چند سیکنڈ دنیا کی آگ، وہ بھی ماچس کی، وہ نہیں ہے کہ جو مطلب ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے، کتنی شدید قسم کی ہوتی ہے، لوہے کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، وہ اس ماچس کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ ماچس کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اور نبی کریم نے دوزخ کی آگ کو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم فرمایا، اور دنیا کی آگ یہ ویلڈنگ کی بھی ہے۔ ایک اسٹیل مل میں چلے جائیں، وہاں جو آگ جلتی ہے وہ ایسی آگ ہوتی ہے بھٹی کی آگ کہ وہ لوہے کو پگھلا کے پانی کی طرح کر دیتی ہے، بالکل پانی کی طرح۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، تو اگر تھوڑا چند سیکنڈ کا عذاب بھی ہو تو کہاں ہم سے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو شوق ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یقینی سی بات ہے کہ وہ بھائی بہن ذرا ہرٹ ہوں گے، انہیں تھوڑا سا اسی شخص کی طرح دکھ ہوگا کہ جو ہاتھ سے اسکیچز وغیرہ بنا کر وہ پیسہ کماتے ہیں، ہوٹلز وغیرہ میں، بڑے ہوٹلز میں بیٹھے ہوتے ہیں، پکنک جو پلیسز ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، بیٹھ کر سامنے ان سے اسکیچ بنوا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس پہ توجہ کریں اور ایسا نہ کریں، اپنا ذریعہ معاش یہ نہ بنائیں۔ ہاں جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر ذی روح کی بنا لیں، درخت بنائیں، آپ پینٹنگ بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کی اور دریا کی منظر کشی کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندے بنا دیتے ہیں، یوں کر کے نا اڑ رہے ہیں بہت سے پرندے، لیکن ان کا چہرہ واضح نہیں ہوتا، اس کی گنجائش ہوگی، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل تو چہرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی وہاں پہ گائے وغیرہ دکھا دیا آپ نے، گھوڑا دکھا دیا، لیکن چہرہ بالکل نہیں بنایا، گنجائش نکلے گی، اس طریقے سے کوئی چیز بنا کر آپ اس کو کمائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں فن ہے تو آپ اس کے ذریعے کر لیں، اچھی خوبصورت تصویریں بنائیں، اچھی منظر کشی۔ کتنے حضرات ایسے ہیں کہ جو مختلف پلیسز پہ جا کر وہاں پر پکچرز کھینچتے ہیں، وادیوں کے اندر فلاں جگہ کیمرے سے، اور وہ بے جان چیزوں کی ہوتی ہے، پازیٹیو نکال کے وہ اچھی قیمتوں میں بکتے ہیں، اس میں وال پیپرز وغیرہ بنتے ہیں۔ ان چیزوں کو اختیار کر لیں۔ یعنی اگر آدمی حرام سے بچنے کا ذہن بنائے، خصوصاً آج کے دور میں، تو اس کا ذریعہ معاش کوئی محدود نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راستے بتائیں، 10 راستے۔ آج کل کے دور میں تو رزق حلال کمانا، میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ذرا انٹرنیٹ کا استعمال جانتا ہو، آئی ٹی کے شعبے سے تھوڑی سی واقفیت رکھتا ہو، اچھی ارننگ کر سکتا ہے۔ کیوں ہم خواہ اپنے آپ کو متنازع بنائیں؟ آپ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو ہماری بات کو رد کر دیں گے، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس سے آپ اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتے، اللہ کے اصول کو نہیں بدل سکتے۔ ہمیں شخص کی طرح کم از کم ہونا چاہیے کہ جو ایسی بات سن کر گھبرا گیا تھا، اس کا چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کا سانس پھول گیا، یعنی ایک دم اثر ہوا اس کے اوپر، اللہ کے نبی کی بیان کردہ اس وعید نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک اندر مومنانہ صفت تھی تبھی تو نا، تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اور ایسا ہرگز نہ کریں، یہی بہتر ہے۔